حج پر جا رہے ہیں، اس لیے حج پر تشریف لیے جا رہے ہیں۔ حج پر جانے کا مطلب کیا ہے؟ حج پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہم جو حج جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو خرچ نکال رہے ہیں، وہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ خرچ نکالنے سے پہلے ہم کیا نیت کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے ہم کیا نیت کر رہے ہیں؟ قربت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے۔ بس دیکھیے، ہم ہر عمل، ہر عبادت کو جو انجام دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب آپ غصہ کر رہے ہیں، کیا نیت کر رہے ہیں؟ ہم غصہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے قربت اللہ، ایسا تو نہیں ہے نا؟ سامنے والے نے کوئی بات کہی، وہ غصہ آ گیا، آدمی نے ڈال لی، اور نہ اب جبکہ سب کو معلوم ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے، صحیح ہے؟ جب انسان غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ بالکل ایک گیم کی مانند۔ شیطان کہہ رہا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو انسان فٹبال ایک گیم کے مانند ہوتا ہے۔ سب سے آسان شیطان کے لیے حربہ ہوتا ہے انسان کا کنٹرول کا کہ جب وہ غصے کے عالم میں ہو، جدھر شاٹ مارے ادھر لے جائے۔ اور آپ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کتنے لوگ شاٹ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود ہی گیند پر آگے پہنچ جاتے ہیں۔ ضرور بجے محمد صحیح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں نیت ہے، روزے میں نیت ہے، حج میں نیت ہے، زکوٰۃ میں نیت ہے، لیکن غصے کرتے ہیں وہ نیت نہیں ہے۔ یا جب انسان بہت خوشی کے عالم میں، صحیح ہے، خوشی کے عالم میں پتا چلا گومتی نگر میں سکڑ دادا کی زمین نکل آئی۔ گومتی نگر میں آج کل زمین اگر 5 ایکڑ نکل آئے کسی کی تو رات بھر سوئے گا نہیں۔ ہمارا بھیا 5 ایکڑ زمین تو آپ لوگ کو سمجھ رہے ہیں 100 اسکوائر فٹ کے بڑے دام ہیں، اور کہا 5 ایکڑ زمین نکل آئی، کہا گومتی نگر میں۔ رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، کیسے صبح ہو تو جلدی سے کلیکٹریٹ جائیں، کاغذ کو بنوائے، کاغذ میں نام چڑھوائے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو اگر پتا چل جائے 5 ایکڑ زمین گومتی نگر میں نکل آئی ہے تو جب تک خبر پہنچے کوئی بتائے تو ہارٹ فیل ہو جائے۔ کتنوں کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ زمین اتنی وہاں کے اوپر اتنی بڑی زمین نکل آئی، تو ہر کوئی زمین بیٹھے بٹھائے کے تو خوشی میں بھی کیا نیت کرتے ہیں آپ کہ میں اب یہ خوشی منانے جا رہا ہوں قربت اللہ، اس میں اللہ کی خوشی ہے، اور کر رہے ہیں جا رہا ہوں بچے کی شادی کرتے قربت اللہ، کیا آپ اس میں کوئی نیت کرتے ہیں؟ صحیح ہے، آپ جا رہے ہیں بچے کی بسم اللہ کرانے خوشی کے لیے قربت اللہ، کوئی آپ اس پر نیت کرتے ہیں؟ عبادات کے لیے ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر واجب عمل سے پہلے نیت کرتے ہیں قربت اللہ۔ آیا پوری کائنات کے اندر کوئی ذات ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ جس کی رضا کو اللہ کی رضا بنا دیا گیا ہو، جس کے غصے کو اللہ کا غصہ بنا دیا گیا ہو۔ اے فاطمہ، تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تمہارے غضبناک ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد مرتبہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار عالم نے یہ مرتبہ دیا، آپ اندازہ لگائیے، اور لگانے کے بعد اس درجے کے اوپر فیض کیا ہے پروردگار عالم، کسی کی رضا، پروردگار عالم کی رضا، ان کا راضی ہو جانا خدا کا راضی ہو جانا۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پروردگار عالم نے مرتبہ رکھا۔ رسول کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولاک لما خلقت افلاک، کہ رسول اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا اپنے افلاک کو خلق نہ کرتا، یہ میں نے زمین کا فرش آپ کی محبت میں بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ آپ کی محبت میں نصب کیا، یہ تاروں کی انجمن آپ کی محبت میں، یہ شمس و قمر کے جلوے آپ کی محبت میں، یہ ہواؤں کی طغیانی آپ کی محبت میں، یہ پانی کو روانی آپ کی محبت میں، یہ پھولوں کو خوشبو آپ کی محبت میں، یہ روز و شب کے جلوے آپ کی محبت میں، یہ پھولوں کو خوشبو آپ کی محبت میں، یہ آدم کو علم کا تاج آپ کی محبت میں، نوح کو تقوی کا تاج آپ کی محبت میں، ابراہیم کو خلت کا تاج آپ کی محبت میں،
عیسیٰ کو ابائے زہد آپ کی محبت میں لو لاکھ لما خلق و افلاق، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاق کو خلق نہ کرتا۔ بارگاہ الہی میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا بار الہ، 11ویں ہجری میں جب پورے سرور کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلا دیا تھا تو زمین کو لپیٹ دینا چاہیے تھا، آسمان کو ڈھا دینا چاہیے تھا، شمس و قمر کے جلوے منتمل کر دینا چاہیے تھا، اور پوروں کی پھولوں کی پھولوں کی بنوں کو سلب کر دینا چاہیے تھا، اور تاروں کے انجمن کو ختم کر دیتا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں فرش اسی صورت سے بچھا ہے، آسمان اسی صورت سے نصب ہے، پھولوں میں خوشبو آج بھی باقی ہے، شمس و قمر کے جلوے آج بھی دکھائی دے رہے ہیں، تاروں کے انجمن آج بھی ہے۔ آواز آئے گی ایک قدرت اگر ایک محمد کو بھیجا ہوتا تو اس کے بعد پوری کائنات کو میں بلا کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیا تم نے غور نہ کیا؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ایک محمد جیسا کوئی پردہ غیب میں جس کے صدقے میں پوری کائنات میں بنے۔ درود ہے محمد آپ نے اندازہ لگایا یہ ارشاد اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا اپنے افلاق کو خلق نہ کرتا۔ درس کے پوری کائنات کا وجود کس کے صدقے میں ہے؟ حضور سرور کائنات محمد حدیث قدسی اور آگے بڑھی، لولا علی اللہ لکا، لولا علی لما خلقتک، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ دیکھیے مراتب بتانے کے لیے، منزلت بتانے کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے علی کی وجہ سے رسول کا وجود، اس کے معنی وہ علی کے وجود کو الگ سمجھ رہا ہے، رسول کے وجود کو الگ سمجھ رہا ہے۔ یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ لوگ تو بہت ہر وقت ہر مقام کے اوپر ہر مجلس کے اندر علی علی کیا کرتے ہیں، ہر مجلس کے اندر نعرے حیدری لگ رہا ہے، نعرے حیدری ہم لگا رہے ہیں، تکلیف دوسروں کو، ماتم ہم کر رہے ہیں، کلیجے دوسروں کے پٹ رہے ہیں۔ درود ہے محمد، آنسو ہم بہا رہے ہیں، تکلیفیں دوسروں کو ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بل پاس کیے جا رہے پاکستان میں، اس لیے وہ اسی لیے تاکہ فضائل اہل بیت نہ پڑے۔ ممبر پر جب ذاکر آئے گا فضائل نہیں پڑے گا تو کس کے ابا کے فضائل پڑے گا؟ آپ کے ابا کے اگر فضائل ہوتے اتنے تو ہم لوگ ان کے بھی فضائل پڑھتے تھے، صحیح ہے، ان کے مراتب ہوتے تو ہم ان کے مراتب کو بیان کرتے۔ آپ کسی جگہ کے اوپر دکھائی تو دیتے، کسی مرتبے پر دکھائی تو دیتے، کسی جگہ پر دکھائی تو دیتے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہر وقت یہ لوگ علی علی کیا کرتے ہیں، مجلس میں ہے تو علی علی، محفل پڑھ رہے ہیں تو علی علی، کمیٹی پڑھ رہی ہے، جمعے پڑھ رہی ہے تو اس میں بھی علی علی کے نعرے، کعبے میں ہے تو علی، وہاں پر نعرے لگا رہے ہیں، مسجد میں ہے تو وہاں نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کو ہمارا کام لینا مولا علی کا ان کو سنگین اور کر رہے ساتھ گزرتا ہے۔ اور کیجیے گا ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر علی کا نام لے رہے ہیں اس سے مراد رسول اللہ ہے، تمہارا یہ خیر ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، تمہاری ملت ہے، تو ہم علی کو پکار رہے ہیں۔ ہم کو یہ بتاؤ کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ کس کو چاہتے تھے؟ بھئی تم ہی تو کہہ رہے ہو میرے نبی، میرے رسول اللہ، میرے حبیب خدا، میرے حبیب، اور کر رہے زلفوں والے، گجرے والے، سرمے والے، اور کر رہے ایسے وہ چلتے تھے، ایسے وہ کاجائے بلند کرتے تھے، ایسے وہ کپڑے پہنتے تھے، ایسے دھتون کرتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے سوتے تھے۔ تو مجھے تمام حدیثوں سے لا کر دکھاؤ کہ سب سے زیادہ سرور کائنات کس سے محبت کرتے تھے؟ صحیح ہے، جس کے لیے کہ سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے ارشاد فرمائی، سب سے زیادہ آیات کس کی شان میں اتری، اور کریں 300 آیات وہ صحیح ہے جو مولا کائنات کے فضائل کو صریح طور کے اوپر بیان کر
اندازہ لگائیے کون لکھ رہا ہے؟ سنیوں کا مفسر لکھ رہا ہے 300 سری آیات میں جو مولا کائنات کے فضائل کے اور سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ہیں جو مولا متقیہ کی. آپ اندازہ لگائیے. تو ہم سے یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہر جگہ ہم نعرے لگاتے تو اس کے معنی تم پہلے تو سمجھے ہی نہیں ہو. اور کر رہے ہم جو علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں اس سے مرادی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوتا ہے. ہم فضائل علی اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں, پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ ہر مارکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب دیکھنے کے بعد تو ہم وہاں کے اوپر مولا کائنات کو بات کریں اور رسول نے ارشاد فرمایا انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور ہیں. جب ایک ہی نور ہیں تو جب تم اس نور کی صفت بیان کرو گے تو اس نور کی صفت کو تو خود بیان کرو. رسول ارشاد فرما رہے ہیں یا علی لہب کا لہبی, اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت, یا علی دم کا دمی آپ کا خون میرا خون, یا علی آپ کی سن میری سن, یا علی حرب کا حربی آپ کی جنگ میری جنگ. اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو بدن سے ہوتی ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جب اگر سر کو ہٹا دیا جائے بدن سے تو انسان مردہ ہو کر رہ جاتا ہے. اگر پورے اسلام سے اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو پورا اسلام ایک مردہ ہو کر رہ جاتا ہے. درود بھیجے کہ رسول اللہ اور علی کوئی الگ نہیں ہے, ایک ہی نور ہے. اور کر رہے آپ کی سن میری سن ہے, آپ کا خون میرا خون ہے, اور آپ کی جنگ میری جنگ ہے. اور آپ اور کر رہے میرے نزدیک آپ کو وہی نسبت حاصل ہے کہ علی بے منزلت ہارون بن, آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. الا اللہ نبی باقی, صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ آگے نہیں, امامت کا سلسلہ آگے. آپ ہم سے جو کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہم نعرے حیدری لگاتے ہیں, علی علی کہتے ہیں, تو ہم کو کوئی مقام لائیے, ایسا مقام دکھائیے جہاں پر علی مرتضیٰ نہ ہو. صحیح ہے. گھر میں دیکھیں گے تو مولا متقیان جن کو چادر یمانی میں بلایا جا رہا ہے, اے علی تشریف لائیے. اور کر رہے اے علی تشریف لائیے. بہت لوگ ہیں کسی اور کو بلا لیا جاتا, نصارہ نجران سے مقابلہ ہے اگر, مباہلہ ہے اگر, فَقُلْ قَالُوا نَدُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اے رسول اگر جب یہ نہ مانے تو کہیے آؤ مباہلے کے لیے, اور آپ بھی بلائیے. آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں, یہ اپنے بیٹوں کو بلائیں. آپ اپنی عورتوں کو بلائیں, یہ اپنی عورتوں کو بلائیں. آپ اپنے نفسوں کو بلائیں, یہ اپنے نفسوں کو بلائیں. تو نفس کی جگہ کے اوپر کس کو سرور کائنات لے کر جا رہا ہے؟ مولا کائنات. چادر یمانی میں کس کو بلا رہے ہیں؟ مولا کائنات. اسی مقام کے اوپر آپ دیکھیے جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں, جب مسجد کے اندر دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, محراب میں دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, چادر یمانی میں دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, کعبہ قوسین میں دیکھتے ہیں علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, اللہ کے لہجے میں دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, علی کا اللہ کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے, خیبر میں دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, احد میں دیکھتے ہیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, صفین میں دیکھتے ہیں علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, نہروان میں دیکھتے ہیں علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں, قرآن میں دیکھتے ہیں علی نظر آتے ہیں, تورات میں دیکھتے ہیں علی نظر آتے ہیں, انجیل میں دیکھتے ہیں علی نظر آتے ہیں, منبر پر دیکھتے ہیں علی نظر آتے ہیں, فاطمہ کے ساتھ دیکھتے ہیں علی نظر آتے ہیں, جنت میں دیکھتے ہیں علی نظر آتے ہیں, جنت کے دروازے پر دیکھتے ہیں تو علی نظر آتے ہیں.
بجے محمد تو یہاں کے اوپر مجھے کہا جا رہا ہے لولا علی لما خلقتک، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ مقام بتایا جا رہا ہے، رسول کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی نور ہے، ان کے فضائل پڑھو گے تو ان کے فضائل ہیں، ان کے فضائل پڑھو گے تو ان کے فضائل ہیں، اور کر رہے تم الگ الگ سمجھ رہے ہو، تم ان کے معرفت سے لا ولد ہو اور تم ان کی معرفت سے ناشنا ہو، اس لیے تم سوال کر رہے ہو۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک زد شبیری، ایک زد نہیں۔ اگر پورے اسلام میں اگر خلاصہ کرو گے اس کے علاوہ تمہیں کیا ملے گا؟ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام سمجھ میں نہ آتا، اور اگر حسین نہ ہوتے تو کون اسلام سمجھ آتا؟ درود بجے محمد۔ دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یدی حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ درود بجے محمد۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں کیسے مسلمانوں کے پیارے حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، اس دان کو بیدار کو ہونے دے دو، حقا پکارے گی۔ درود بجے محمد۔ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو حدیث یہی کے اوپر نہیں رکی، حدیث آگے بڑھی اور حدیث میں ارشاد ہوا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا میں رسول آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اے علی آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یہ مرتبہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کون ان کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ کس نے شہزادی کے مرتبے کو پہچانا؟ اور کر رہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق فاطمہ زہرا کی مثال سورہ انا انزلنا کی ہے۔ اگر لوگ شہزادی کی معرفت سے آشنا ہو جاتے اور میری جد ماجدہ کی معرفت حاصل کر لیتے تو سورہ انا انزلنا کی معرفت کو حاصل کر لیتے۔ جس صورت سے سورہ انا انزلنا کے فضائل پوشیدہ ہیں اسی صورت سے میری جد ماجدہ کے فضائل پوشیدہ ہیں۔ جس صورت سے لیل میں رات میں سورہ انا انزلنا اترا ہے اسی صورت سے پروردگار عالم نے میری جد ماجدہ کو رات سے مشاہبے کیا ہے کہ کوئی بھی اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کر رہے مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ تھی، مریم ایک نسبت ہونے کی وجہ سے جناب عیسیٰ ان کے فرزند ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ قرآن نے سورہ مریم اتار دیا۔ لیکن میری جد میں فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا کا مرتبہ باپ ایسا دیا کہ جو سید الانبیاء، شوہر ایسا دیا جتنے اوصیاء گزرے ہیں ان سب کے سردار کا نام مولا علی بن ابی طالب، فرزند ایسے دیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار، اور خدا آپ کا مرتبہ سیدت نساء العالمین۔ باپ کو دیکھو گے تمام انبیاء کا سردار پاؤ گے، شوہر کو دیکھو گے تمام وصیوں کا سردار پاؤ گے، خود کو دیکھو گے تمام عورتوں کی سردار پاؤ گے، اور اگر بچوں کو دیکھو گے تمام جوانان جنت کے سردار پاؤ گے۔ درود بجے محمد۔ مل کے درود بجے محمد۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا
تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ تمہیں کرتا۔ اب آپ کو وہ فلسفہ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا کہ چادر یمانی کے نیچے جب انوار مقدسہ جمع ہو گئے تو جبرائیل پوچھ رہے بارئلہ اس میں کون انوار مقدسہ ہے؟ نہیں ہے، جبرائیل پوچھ رہے اس میں کون انوار مقدسہ ہے جو چادر یمانی میں ہے؟ لیکن قدرت تعارف کرا رہی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ میں کسی کے گھر میں آپ ہمارے گھر کے اندر آئے اور آنے کے بعد سب لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور تعارف کی بات آ جائے تو تعارف بڑے سے کرایا جاتا ہے۔ اگر دادا بیٹھے تو کہا جائے گا یہ دادا ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں۔ کہیں آپ نے تعارف دیکھا ہے کہ جو تعارف کرایا جا رہا ہو عورتوں سے تعارف شروع کرایا جا رہا ہو؟ یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ تعارف ہمیشہ بڑی شخصیت کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، عورتوں کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا جاتا۔ لیکن یہ مرتبہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب پوچھا جا رہا ہے کون ہے اس چادر یمانی کے نیچے، تو قدرت نے نہ تعارف رسول کے ذریعے سے کرایا اور نہ قدرت نے تعارف علی مرتضیٰ کے ذریعے سے کرایا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، اس چادر یمانی کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہے، ان کے پسر حسن و حسین ہے۔ فاطمہ زہرا کو مرکز بنا کر تعارف کرایا۔ قدرت بتانا چاہتی تھی اس شخصیت کے ذریعے سے ہم تعارف کرائیں گے کہ جو نبوت کو بھی بچائے گی اور امامت کو بھی آگے بڑھائے گی۔ درود بھیجے محمد۔ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا نہ تمہیں خلق کرتا۔ یہ مرتبہ دیا پروردگار عالم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، اور اسی سلسلے کو پروردگار عالم نے آگے بڑھایا کہ جب مدینے کے اندر نکل جاتے تھے آقا بہت ساتھ رہتے تھے۔ یہ روزے میں خدا آپ سب کو خبر میں دکھا چکی روزے کی زیارت جو مومین کربلا جان ہمیں اصلاح پناہ والے محمد والے محمد کے ہم سب کربلا کی زیارت سے شرف جناب عیسیٰ نظوی کو بارے اور زیادہ خدمت کرنے کی توفیق بارے ان کو اور ان کے تمام لوگوں کو جو کربلا کے لیے اور جو کربلا نکلی ہے جو سامنے آئی ہے اس کی تعمیر کے لیے ہم سب کو توفیق ان کو اور سب کو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آخر کرام ایک نہ ایک نیامت ملی اور کیجیے گا رسول خدا کی نیامت جناب علی اکبر ہوئی۔ جب نکلتے تھے مدینے کے اندر تو لوگ دکانیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، دیکھتے تھے کون جا رہا ہے، دیکھتے تھے لوگ کاروبار بھول جاتے تھے کرنا، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ جیسے 14ویں کا چاند، اور جب چلتے تھے تو زلفیں ایسے تھی کہ جیسے رسالت پاک کی زلفیں۔ دیکھنے کا انداز سرور کائنات کا، چلنے کا انداز سرور کائنات کا، کلام کرنے کا انداز علی اکبر کا سرور کائنات کا، کلام کرنے کا انداز سرور کائنات کا۔ ارے جو دشمنوں کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو تو خود گھر والوں کی نظر کے اندر کیا ہوگا؟ درود بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، تو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ نہ جائے، جو نیامت ملی رسول اللہ کی طرف سے وہ جناب علی اکبر کو کربلا میں بھیجا گیا، اور جو نیامت مولا کائنات کی کسے ملی آپ سمجھ گئے ہو، جس کے روضے میں آپ بیٹھے ہیں قبر بنی ہاشم کی نیامت ملی مولا کائنات ملی تھی 21 کی رات۔ اے عباس، میں تو کربلا میں نہ تھا لیکن کربلا کے میدان میں ان کو حسین کا ساتھ دینا ہوگا۔
فاطمہ کی نیابت کسے ملی؟ اور کر رہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور بی بی زینب کے ساتھ یہ نیابت کسے ملی؟ شہزادی زینب کے بعد، اور شہزادی زینب کے بعد اور آپ کے ساتھ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، آج سکینہ سلام اللہ علیہ جس کا روضہ بھی آپ کر رہے ہیں، جس کی شبیہ نبوت کیا حقیقت ہے، تاکہ سنجوی صاحب کی جہاں کو روضہ فرمایا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کے لیے زیادہ کی بہترین دعا مانگنے کے لیے پروردگار عالم اس بی بی کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس بچی کے اوپر بڑے مسائل اندازہ لگا رہے ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، اور کیجیے گا کہ جو نائب ہے آپ کا نام اصل سکینہ نہیں ہے، سکینہ لقب ہے آپ کا، کتابیں بتا رہی ہیں۔ سکینہ اصل بنا ہے لفظ کا ہے سے سکینہ، عربی کا لفظ ہے سکینہ، مخفف، دل کا سکون، اطمینان، اور کر رہے ہیں جبھی امام حسین نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر رباب نہ ہو اور جس گھر کے اندر سکینہ نہ ہو گھر تاریخ، مجھے اس گھر کے اندر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر کے اندر رباب نہ ہو بھی سکینہ نہ ہو۔ ایسی بچی جس کی دعا امام حسین نے نماز شب میں کی تھی، اس بچی کا نام ہے سکینہ، اور کر رہے 56 ہجری میں آپ کی غور کیجیے گا ولادت ہوئی، 3 سال چند ماہ 4 دن کی تھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، جن کی آپ آج یوم شہادت منا رہے ہیں۔ اتنی کم سن بچی، عزیزان گرامی، حسین سب سے زیادہ محبت جو کرتے تھے تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے کرتے تھے۔ انداز یہ تھا اس وقت تک جناب سکینہ کو چین نہیں ملتا تھا جب تلک سے اپنے بابا کے سینے پر، یہ سکینہ ہے عزیزان گرامی، اور کیجیے گا امام حسین نام آپ کا لقب ہے سکینہ، نام ہے فاطمہ۔ امام حسین نے علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹا کا نام علی کے اوپر رکھا اور اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ پر رکھا۔ کبھی آپ نے سوچا آخر کیوں ہر بیٹے کا نام علی کے اوپر اور ہر بچی کا نام فاطمہ پر؟ کبھی سوچئے گا گھر جا کے آپ کو کیا وجہ تھی؟ کیا اس کے پیچھے راز تھا؟ راز یہ تھا اس کے پیچھے کہ سب سے زیادہ جو تاریخ میں ظلم ہوا تھا وہ علی کے ذات پر ظلم ہوا تھا۔ سب سے زیادہ جو مظالم اٹھائے گئے وہ مولا متقیان کے نام پر، بڑی بڑی جو جنگیں لڑی گئی علی کے خلاف، حاکم شام میں خطبوں کے درمیان اور اس کے درمیان پورے شام کے اندر 70,000 ممبروں سے 70 سال تک مولا علی کے اوپر ظلم کیا۔ تو جس کو تاریخ میں یہاں تک ظلم کیا، یہاں تک ظلم کیا، جب مولا کے سر پر ضربت لگی تو شام والے کہہ رہے ہیں علی کا مسجد کے اندر کام کیا تھا، علی مسجد کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ایسا پروپیگنڈا، ایسا عزیزان گرامی کہ جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لیکن حاکم شام بھول گیا، حاکم شام بھول گیا کہ 70,000 ممبروں سے 70 سال تک جس کے اوپر غلام کام کرتا رہا، نہ وہ ممبر رہے نہ وہ شام رہا۔ آج شام کے اندر نام ہے تو علی کی بیٹی کا نام ہے، شام کے اندر نام ہے تو علی کا ہے۔ ہزاروں ممبر سے علی علی کی صدائیں آ رہی ہے اور پوری دنیا کے اوپر حاکم شام کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے، یزید پر لعنت کی جا رہی ہے۔ تاریخ نے پلٹا کھایا اور بتا دیا کہ دیکھو اب ہمیشہ ثابت رہتا ہے اب۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی کے اوپر رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی ابن حسین، علی اصغر، یہ سب بیٹوں کا نام آپ نے علی پر رکھا۔ کسی نے کہا تھا آپ ہر بیٹے کا نام علی کے اوپر تجویز کرتے ہیں، رکھتے ہیں، کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو میں اپنے 100 بیٹوں کا نام علی کے اوپر رکھتا۔ کتنا مقدس ہے یہ نام، کتنا بلند ہے یہ نام، کیونکہ یہ نام ہے علی کا، پروردگار عالم کے نام میں سے نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے۔ اللہ علی الحکیم،
परवरदिगार आलम अली उल हकीम है और मौला कायनात का नाम भी अली है। परवरदिगार आलम ने अपने नाम से मुश्तक किया है अली बिन अबी तालिब। और कीजिएगा, और हर बेटी का नाम फातिमा पर रखा, फातिमा ज़ुहरा, फातिमा कुबरा, फातिमा औसत, और इस बेटी का नाम भी अपना जिसकी आज शहादत है फातिमा नाम है आपका, लक़ब आपका है सकीना, जो मोहब्बत में आप पुकारते थे सकीना के नाम से, जिसकी आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं, जिस मजलिस में आप शरीक हुए हैं। खुदा आप सबको शाम में बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत करें और जाएं, और जाने के बाद देखें इस बच्ची पर बड़े मसाइब पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, जो साहिब औलाद जान सकते हैं, एक बात कहने जा रहा हूँ मजलिस को, तब आप सब इस पर गौर कीजिएगा। बच्ची ने कितने मसाइब उठाए आप मुझे बताइए, इतनी कमसी बच्ची, और कीजिएगा कि 5 साल का सिन भी नहीं हुआ है, और बच्ची पर कैसे मसाइब रास्ते पर ढाए गए, और कर रहे हैं करबला में कैसे कौन कौन से मसाइब ढाए गए, अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं। बच्चियों की ये आदत होती है वो अपने बाप का इंतजार करती है। बच्चियां ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत करती है, बेटे अपने बाप से नहीं बल्कि बेटे अपने माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और बेटी दूसरी तौर पर ज्यादा मोहब्बत करती है। हमेशा बाप का इंतजार करती है कि मेरे बाबा आने वाले होंगे। ऑफिस से आ रहे हैं तो बच्चियां इंतजार कर रही हैं, कारखाने से आ रहे हैं तो बच्चियां इंतजार कर रही हैं, दुकान से आ रहे हैं तो बच्चियां इंतजार कर रही है जाने के नाम। वही बच्ची जनाब सकीना भी अपने बाबा का हाथ करती थी, और बाबा के लिए हमेशा आप खेमे में क्या नमाज बिछा देती थी, और बाबा जब आते थे बैठते थे तो बाबा के पास आकर बैठ जाया करती थी। अब आपको बताओ, एक इंतजार ऐसा भी तारीख में हुआ कि वो 10वीं का इंतजार था कि जब असर का काम नजदीक आया और नमाज असर का वक्त नजदीक आया, खुदा बच्ची को ऐसा इम्तिहान में कोई मुब्तला ना हो कि जो जनाब सकीना को इम्तिहान देना पड़ा। रवायात बताती हैं जनाब सकीना ने अपने बाबा के लिए बाबा के खेमे में मुसल्ला बिछा दिया। बच्ची बैठी हुई इंतजार कर रही है कि बाबा आ रहे होंगे, बाबा आ रहे होंगे। असर का अंजाम हो गया, बहुत देर गुजर गई, बहुत देर गुजर गई, लेकिन कहीं से बाबा जब ना आए, जब सूरज गुरूब होने लगा, बच्ची इंतजार करते करते आगे उसकी ओझल होने लगी। थोड़ी देर के अंदर कोई क्या देखा, खेमे में घुस कर आ गया, और आने के बाद सर हुसैन को लिए हुए कह रहा है, ए सकीना तुम अपने बाबा का इंतजार कर रही हो, अब दोबारा बाबा नहीं आएगा। ये कह के शिब्र मलून ने हुसैन का सर मुसल्ले पर डाल दिया, ले तेरा बाबा आ गया है। अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। बच्ची ने जब यह आलम देखा, सर हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया, लेने के बाद मुंह पर मुंह रख दिया, ए मेरे बाबा आप कहाँ चले गए, ए मेरे बाबा मुझे किसके ऊपर छोड़ गए, ए मेरे बाबा मेरा कौन वारिस होगा। ए सकीना बाबा का सर आ गया। ये पहली बार जनाब सकीना को बाबा का सर मिला। दूसरी तारीख ये बताती है कि जब महल सजा हुआ था और यहाँ के ऊपर यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तेरे बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अगर तुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे तो ये सरे हुसैन जो तश्ते तला में रखा है, ये तश्ते तला से उठे और तेरी आगोश में आ जाए। अरे वो सर जो सकीना को खेमे में मिला था, जैसे ही अपने बाबा के सर रोई। अजीज़ाने गिरामी ताज़ियत दीजिए, इमामे बाबा ज़माना के बारगाह में ताज़ियत दीजिए। आका मुफद्दिल अब्बास के रोज़े में बैठे हैं, ताज़ियत दीजिए। कमरे बनी हाशिम की बारगाह में बैठे हैं। अब्बास अपनी भतीजी से बड़ी मोहब्बत करते थे, सकीना के लिए पानी लेने के लिए गए थे, पानी तो ना ला सके। अब्बास का लम्हे में आया था, जैसे ही कहा सकीना मैंने सुना है कि तेरे बाबा तुझसे बड़े मोहब्बत करते थे, अगर तुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे तो ये सर तश्ते तला से उठ के तेरी आगोश में आ जाए। सकीना का इम्तिहान
भरा हुआ दरबार, सकीना के तमाचे लगे हैं, गोशवारे छिन चुके हैं, बच्ची ने जला हुआ कुर्ता पहना दिया। ए बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है, ए मेरे बाबा आ जाइए, यहाँ पर मेरा इम्तिहान यजीद ले रहा है। जैसे ही सकीना के आंसू गिरना शुरू हुए, सरे हुसैन तश्ते तला से उठा, उठने के बाद बुलंद हुआ, बुलंद होने के बाद धीरे धीरे सकीना की आगोश में आ गया। बच्ची ने मुंह पर मुंह रख दिया। ए बाबा आपके बाद तमाचे लगाए गए, ए बाबा आपके बाद कशा कशा फिराया गया, ए बाबा आपने जो गोशवारे पहनाए थे वो छीन लिए गए, ए बाबा आपके बाद सर से चादर छीन ली गई, ए बाबा आपके बाद एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने ले जाया गया। ये दूसरी बार था। जो तारीख बताती है वो तारीख ये बताती है कि ये दूसरी बार सरे हुसैन से है। कल की जो तारीख थी, जो शब गुजरी है, जनाबे सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा और देखने के बाद देखा बाबा आए हैं, बीबियां आई है, फातिमा ज़हरा आई है, जनाबे आसिया आई है, जनाबे मरियम आई है, जनाबे उम्मे कुलसूम आई है। फातिमा ज़हरा अपने कलेजे से लगा रही है, ए बेटा तुम्हें बड़े ताज़ियाने लगे, ए बेटा तुम्हें बड़े तमाचे लगाए गए, ए बेटा तुम्हारे ऊपर बड़ी अज़ियतें दी गई। उसके बाद जनाबे सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा मुझे लेने के लिए आए हैं। बाबा से बातें कर रही थी, बातें करते करते बैठ कर रही थी। इस बच्ची को नींद आ गई। बीबियां समझी कि सकीना को नींद आ गई है। अरे ये नींद नहीं आई थी। शहजादी ज़ैनब ने कहा, ए शहजादी ज़ैनब, सैयद सज्जाद बहन की खबर। सैयद सज्जाद ने हथौड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, गले के सावधान पांव को संभाला, आए बहन के पास और आने के बाद अब तो सकीना को हिलाया। जब कोई जवाब न आया, बहन की नफ्सियों पर हाथ रखा। नफ्स पर हाथ रखना था कि सैयद सज्जाद ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक भी अम्मा गुज़र हो गया, सकीना ने साथ छोड़ दिया। सकीना तुम बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त न कर सकी, दुनिया से गुजर गई। अब मुझे बताइए कैद खाने में क्या कोरा वजह होगा। ज़ैनब उम्मे कुलसूम पछाड़े खा रही है, रबाब पछाड़े खा रही है। अज़ीज़ाने गिरामी गौर कीजिएगा, बस अज़ीज़ाने गिरामी ये बच्ची थी कि जो बाप को याद कर रही थी। बाप का सजदा कर दिया गया था तो चेहरे पर चेहरा रख के सो गई थी, बैठ करते करते सो गई थी। बस इसी खज़ा खाने के अंदर, इसी कैद खाने के अंदर सकीना शहादत के दर्जे पर फैज हो गई, कयामत बच गई। इसी कैद खाने में पुष्ट दिया गया। जब पुष्ट दिया गया तो किसी शाम की बीवी ने कहा, क्या ये बच्ची किसी मर्ज में मुब्तला थी कि जो पूरा बदन नीला हो गया था? जैसे ये सुनना था तब आपने कलेजा पकड़ के कहा, मेरी बच्ची किसी मर्ज में मुब्तला न थी। बच्ची को ताज़ियाने इतने लगे, करबला से कूफे, कूफे से शाम तक इतने ताज़ियाने सकीना के लगे। सकीना का पूरा बदन नीला हो गया। मेरी बच्ची कोई बीमार न थी, उसको वहीं पर दिया गया। जब कफन की बात आई, अरे बच्ची की चादर लाई जाए, जो चादर लूट ली गई थी वो बच्ची की चादर लाई गई, उसी में कफन दिया गया। जब कफन दे दिया गया, सैयद सज्जाद ने अपने बहन का लाशा अपने हाथों में लिया। लेने के बाद कब्र के नजदीक आए, जैसे ही कब्र में दफन करना चाहा तो हाथ नमदार हुए। ए बेटा सैयद सज्जाद, सकीना को मेरे हवाले कर दो। सकीना कयामत तक के लिए शाम के जिंदान में सो गई। जब ये काफिला जाने लगा तो तमाम बीवियां सवार हो गई, लेकिन रबाब सवार न हुई। आकर ज़ैनब ने शाना हिलाया, एक शाना बाबी चलिए, काफिला तैयार है। जनाब रबाब ने आंखों को जोड़ के कहा, ए शहजादी आप मदीने जाइए, कम से कम शौहर आपका जिंदा है, आपके इस्तकबाल के लिए आएंगे, आपको घर लेकर जाएंगे। अब रबाब मदीने जाकर क्या करेगी? मेरा
کا سہاگ تو کربلا میں اجڑ گیا. ارے میرا بچہ علی اصغر کربلا کے بن میں سو رہا ہے. ارے یہ میری بچی سکینہ رات کے سناٹے میں، رات کے ہو کے عالم میں جب یہ ڈرے گی تو کس کا سہارا ہوگا؟ اے بی بی آپ جائیے، ہمیں یہی چھوڑ دیجیے. رات کا سناٹا جب ہوگا، رات کا ان کا عالم ہوگا تو رباب دلاسا دے گی. کربلا نہیں آپ کی، آپ چوک سے جائیے قائد خانہ شام میں کبریٰ میں سکینہ نہ رہی، سکینہ شہادت کے درمیان. اللہ